اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اس میں معرب کی اقسام ہم پڑھ رہے تھے، جس میں سے ہم نے اس کی 3 ٹائپس مفرد منصرف صحیح، قائم مقام صحیح اور جمع مکسر منصرف، یہ پارٹ 1 میں ہم نے پڑھ لی۔ آج سیکنڈ پارٹ میں ہم مزید اس کی ٹائپس پڑھتے ہیں، جس میں سے ہمارے پاس ہے جمع مؤنث سالم۔ آج یہ سمجھیں گے ہم۔ دیکھیے، جب آیا جمع، اس کا مطلب واحد اور تثنیہ یہاں سے ڈراپ ہوگا، ٹھیک ہے۔ نہ وہ لفظ واحد ہوگا، نہ ہی ڈوئل یعنی تثنیہ ہوگا، جمع کی بات ہو رہی ہے۔ پھر اب جمع تو ہم نے 2 طرح کی پڑھی ہیں، مؤنث بھی ہے مذکر بھی ہے، تو کون سی جمع؟ تو کہا گیا مؤنث، یعنی مذکر کی جمع یہاں سے نکل گئی۔ پھر جو مؤنث کی بھی جمع ہے تو اس کی بھی ہم نے اقسام پڑھی ہیں کہ وہ سالم ہوگی یا مکسر ہوگی۔ تو سالم کہتے ہی جو یہاں مکسر جمع ہوتی ہے وہ یہاں سے نکل گئی۔ مکسر جمع جس میں واحد کا صیغہ جمع بناتے وقت اس میں ٹوٹ پھوٹ واقع ہو جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں مکسر، یعنی ٹوٹی ہوئی جمع۔ تو یہاں کون سی جمع مراد ہوئی؟ جو کہ مؤنث کی ہوگی، اور اس میں جب ہم واحد کے صیغے سے جمع بنائیں گے تو اس کا صیغہ سالم رہے گا، سلامت رہے گا، ٹوٹ پھوٹ واقع نہیں ہوگی۔ اب اس میں لے لیں مثال، بہت آسان ہے، صرف ہم نے واحد کا صیغہ لے کر اس کے آخر میں الف اور تا کا اضافہ کریں گے تو ہمارے پاس جمع مؤنث سالم بن جائے گی۔ جیسے ہمارے پاس ہے مسلمتن، واحد کا صیغہ ہے، اس کے حروف کیا کیا ہو گئے یہاں تک۔ مسلمن گولتا مؤنث کی علامت ہے، اس کو ہم نہیں لیں گے، یعنی اتنا صیغہ ہمارا سلامت رہے گا، صرف اتنا صیغہ ہم نے لے کر اس کے آگے الف اور تا کا اضافہ کر دینا ہے۔ کیا ہو جائے گا؟ مسلمن، یہاں تک ہمارا صیغہ سلامت آیا، آگے الف اور تا کا اضافہ کیا، مسلماتن، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے مؤمنتن، الف اور تا کا اضافہ کریں گے تو مؤمناتن یا مؤمناتن، 2 طرح کے یہ اعراب آئیں گے اس کے۔ کافرتن لے لیں، کافرتن سے کیا ہو جائے گا؟ کافراتن یا کافراتن۔ اب اس کی حالت رفعی کس طرح آئے گی؟ ضمہ کے ساتھ، اور حالت نصبی و جری کس طرح آئے گی؟ کسرہ کے ساتھ، یعنی اس پر جو فتح ہے وہ آئے گا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے یہ والے اعراب یاد رکھیے، کیونکہ کہیں پر بھی اس طرح کا کسرہ آتا ہے تو مسٹیک کیا ہوتی ہے کہ ہم اس کو سمجھتے ہیں حالت جری ہی ہے، ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس کی حالت نصبی بھی کسرہ کے ساتھ آ رہی ہے۔ تو جب بھی جمع مؤنث سالم آپ دیکھیں اور اس پر کسرہ دیکھیں تو اس کا عامل دیکھیں کہ عامل کیا ہے۔ اگر عامل اس کو حالت نصبی دے رہا ہے اور لفظوں میں آپ کو کسرہ نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ جمع مؤنث سالم کی حالت نصبی ہے، جو کہ آتی کسرہ کے ساتھ ہی ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، جیسے ہم مبتدا خبر کی مثال لیں، ہننا مسلماتن، تو یہ تو بالکل آسان ہے کہ حالت رفعی اس کی آئی ہے ضمہ کے ساتھ۔ اس کی دوسری مثال لے لیں، رأیت مسلماتن، اب یہاں آپ نے دیکھا نا کسرہ آیا، تو اب یہ نہیں سمجھیں کہ حالت جری ہے، بلکہ رأیت اس کا عامل دیکھیں۔ فعل کیا ہے؟ میں نے دیکھا، میں نے دیکھا، میں فاعل ہو گیا، دیکھنا فعل ہو گیا، جس کو دیکھا وہ کیا ہے؟ مفعول، اور مفعول ہم پڑھ چکے ہیں حالت نصبی میں ہوتا ہے۔ تو یہاں ہم کیا بتائیں گے کہ یہ ہے تو مفعول ہونے کی بنا پر یہ حالت نصبی ہے، لیکن جمع مؤنث سالم کی حالت نصبی کسرہ کے ساتھ آتی ہے۔
اس کو ذہن نشین رکھنا ہے۔ حالت جری کی مثال بھی لے لیں، ہمارے پاس مررتو، میں گزرا، بمسلمات، بالکل آسان ہے، کسرہ کے ساتھ ہی ہے حالت جری۔ ٹھیک، جمع مؤنث سالم بہت ہی آسان، کیونکہ اس میں ہم نے یاد کیا رکھنا ہے کہ جو مؤنث کا صیغہ ہوگا اس کے آخر سے ہم گول تا کو ہٹا کے الف اور تا کا اضافہ کریں گے۔ حالت رفعی میں ضمہ، حالت نصبی و جری میں کسرہ کے ساتھ ہم اس کو لے آئیں گے۔ سالم کہتے ہی مکسر کی جو جمع ہے مؤنث کی ہی، جیسے حمراء، یہ بھی مؤنث کی جمع ہے لیکن اس میں صیغہ سلامت نہیں ہے بلکہ مکسر ٹوٹ پھوٹ واقعہ ہو گئی ہے، تو یہ والی جمع یہاں سے نکل گئی ہے۔ ٹھیک، جمع ہوگی مؤنث کی ہوگی، ساتھ میں صیغہ سلامت ہوگا، صرف الف اور تا کا اضافہ کیا ہوگا بس۔ دوسری اس کی قسم دیکھ لیتے ہیں، جمع مؤنث سالم کے علاوہ کیا ہے، یعنی 3 ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس کی ٹائپس، اور یہ ہم نے 4 ٹائپ پڑھی، اب 5 جو ہے اس کی کیا ہے، غیر منصرف۔ غیر منصرف ایک لیندی ٹاپک ہے جو کہ ہم ابھی تو نہیں سمجھ سکتے، اگر نہیں سمجھا ہوا تو آپ کمنٹس میں بتائیں، ہم پھر اس ٹاپک کو اسٹارٹ کریں گے، لیکن اسی ویڈیو میں، کیونکہ 16 اس کی اپنی اقسام ہیں اس میں معرب کی، اس میں غیر منصرف کو اگر ایڈ کر لیں گے تو بہت بہت طویل ہو جائے گا، مختصراً سمجھیں گے صرف۔ غیر منصرف ایسا اسم جس میں اسباب منع صرف میں سے 2 سبب پائے جائیں تو وہ غیر منصرف کہلاتا ہے۔ منصرف کا مطلب ہوتا ہے پھرنے والا، غیر منصرف یعنی ہر اعراب کی طرف نہیں پھرے گا، اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتے، یعنی کسرہ اور تنوین کی طرف نہیں پھرے گا، باقی اعراب وہ قبول کرے گا۔ ٹھیک، غیر منصرف کا حکم یاد رکھیں، کسرہ اور تنوین نہیں آئے گا، اور اس کی پہچان کیا ہے کہ اسباب منع صرف میں سے کوئی 2 سبب یا ایک ایسا سبب جو 2 کے قائم مقام ہو وہ پایا جائے تو اسم ہمارا ہو جاتا ہے غیر منصرف۔ اس کی مثال میں ہم لیتے ہیں عمر، جاء عمر، حالت رفعی آ گئی ضمہ کے ساتھ، رأیت عمرا، حالت نصبی آ گئی فتح کے ساتھ، میں نے دیکھا، میں فاعل، دیکھنا فعل، جس کو دیکھا وہ مفعول، مفعول حالت نصبی میں، آبجیکٹ حالت نصبی میں ہوتا ہے عربی گرامر میں، جاء فعل، آیا کون آیا ہے، کام کس نے کیا ہے، کام کرنے والا کون ہے، فاعل عمر، یعنی سبجیکٹ ہے ہمارا ڈوئر ہے، تو سبجیکٹ جو ہے عربی گرامر میں حالت رفعی میں ہوتا ہے، تو حالت رفعی اس کی آ گئی ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی آ گئی فتح کے ساتھ، حالت جری مررتو، میں گزرا، بعمرا، ابا کیا آ گیا ہمارا، حرف جر، حروف جارہ میں سے آ گیا، پریپوزیشن میں سے آ گیا، ہونا کیا چاہیے تھا یہاں کسرہ ہوتا، لیکن ہم نے پڑھا کہ غیر منصرف پر کسرہ نہیں آئے گا اور تنوین نہیں آئے گی، تو اس لیے اس کی حالت جری بھی کس طرح آ رہی ہے، فتح کے ساتھ۔ اب جب ہم اس پر فتح دیکھیں گے تو ہمیشہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ حالت نصبی ہی ہے، بلکہ یہاں پر ہم کیا دیکھیں گے، عامل کیا ہے، اگر عامل اس کو جر دے رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ اس کی حالت جری ہے اور آئی ہے فتح کے ساتھ۔ ٹھیک، بہت آسان ہے اس کے اعراب بھی۔ اچھا، اس کے علاوہ ہمارے پاس اس کی 6 ٹائپ دیکھ لیتے ہیں، ہمارے پاس ہے اسماء ستہ مکبرہ، اچھا، اسماء اسم کی جمع ہے،
بہت سارے اسما ہیں، کتنے؟ 6 کو کہتے ہیں مکبرہ، یعنی تصغیر کے صیغے نہ ہوں، مصغر نہ ہوں. اور یہ 6 اسما کون کون سے ہیں؟ ابن، اخن، ہمن، ہنن، فمن اور ذو. کسی بھی کتاب میں مل ہی جائیں گے آرام سے. اچھا، ان کے آخر میں کیا تھا؟ واو تھا، جو کہ حذف ہوا ہے کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ 3 لیٹر پر ہوتے ہیں مشتمل. ہر اسم جو ہے کم سے کم ثلاثی تو ہوتا ہی ہے. تو اصل میں کیا تھا؟ ابون تھا، واو تھا، اخون تھا، واو تھا. تو خلاف قیاس ان سب کے آخر سے واو حذف ہو گیا ہے. صحیح. اور جو فمن ہے یہ تھا فوہن، اس کے آخر سے خلاف قیاس ہا حذف ہوا. باقی میں سے واو حذف ہوا ہے لیکن اس کے آخر سے ہا حذف ہوا ہے. اب جب ہا حذف ہو گیا تو جب ہم اس واو کو اعراب دیں گے اور فوہن کے فا پر ہے زبر، تو فتح کے بعد یہ واو الف سے بدل جائے گا اگر ہم اضافت نہیں کر رہے ہوں گے اور صرف فو استعمال ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر ہم نے اس کی کوئی بھی حالت لانی ہے تو ہم دیں گے واو پر اعراب. جب واو متحرک ہوگا اور اس سے پہلے فتح ہوگا تو فتح کے بعد یہ واو متحرکہ الف سے بدل جائے گا. پھر الف میں اور تنوین میں اجتماع ساکنین ہوگا. تو اس سب سے بچنے کے لیے جب یہ فوہن تنہا استعمال ہوگا تو ہم اس واو کو میم سے بدل کے فمن کر دیں گے، اور جب یہ اضافت کے ساتھ استعمال ہوگا تو ہم اس میم کی جگہ واپس اس کا واو لائیں گے. جیسے اگر کاف کی طرف آپ اس کی اضافت کریں تو یہ ہو جائے گا فوقا، یعنی اپنے اصلی حرف کے ساتھ استعمال ہوگا جب بھی اضافت ہوگی. اور جب اضافت نہیں ہوگی، یہ تنہا استعمال ہو رہا ہوگا، تو ہم اس کے واو کو میم سے بدل دیں گے. اور اس کی وجہ کیا ہے جو میں نے بتائی کہ اگر ہم اعراب واو پر جاری کریں گے تو واو متحرک اور اس کا ما قبل مفتوح ہوگا تو یہ فتح سے بدل جائے گا. ٹھیک ہے. فا اور یہ واو الف سے بدل گیا، فتح سے بدل گیا، اور یہاں پر پلس تنوین بھی ہے. تو الف اور تنوین میں ہوگا اجتماع ساکنین، جس کی وجہ سے ثقالت اور حرف کا گرنا، الف کا گرنا، یہ سب لازم آئے گا. تو اس سب سے بچنے کے لیے تنہا استعمال کی صورت میں ہم اس واو کو میم سے بدل دیں. ٹھیک، اتنا کلیئر. اب اس کے اعراب اور ان اعراب میں شرائط کیا کیا ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے اس کے اعراب دیکھ لیں. جاء، آیا. ٹھیک ہے. ابو کا حالت رفعی آ گئی واو کے ساتھ. رأیتو، ابا کا حالت نصبی آ گئی الف کے ساتھ. اور مررتو بی ابی کا تو حالت جری آ گئی اس یا کے ساتھ. اس کے اعراب کیا ہو گئے؟ حالت رفعی میں واو کے ساتھ، حالت نصبی میں الف کے ساتھ، حالت جری میں یا کے ساتھ. لیکن یہ کس صورت میں اعراب ہوں گے اب وہ شرط دیکھ لیتے ہیں. تو اس کی صورتیں کر لیں. سب سے پہلے کیا کہ یہ واحد استعمال ہو رہے ہوں، جیسے کہ ہم نے ابو واحد استعمال کیا ہے. کیونکہ اگر یہ تثنیہ ہوں گے تو ان کا اعراب الگ ہو جائے گا، اگر جمع ہوں گے تو اعراب الگ ہو جائے گا. تثنیہ کی صورت میں تثنیہ والے اعراب ہو جائیں گے، یعنی ابوانی، ابوینی. ٹھیک ہے. جمع کی صورت میں کیا ہوگا؟ آباؤن، آبائن اور آباءن. یعنی جمع کی صورت میں اعراب بالحرکت ہو گیا.
تثنیہ کی صورت میں آنی اور عینی ہو گیا، تو اس لیے ان دو کی قید لگا دی کہ یہ نہ ہوں بلکہ واحد ہوں. جیسے ابو واحد استعمال ہوا ہے، نہ تثنیہ ہے نہ جمع ہے، تو جب یہ واحد استعمال ہوگا اضافت کے ساتھ تو پھر یہ اعراب ہوگا کہ حالت رفعی واو کے ساتھ، حالت نصبی الف کے ساتھ، حالت جری یا کے ساتھ. ٹھیک، واحد ہو. دوسری شرط کیا ہو گئی؟ یا متکلم کے علاوہ کسی کی طرف مضاف ہو، یا کی طرف مضاف نہ ہو. تو ہم نے کاف کی طرف مضاف کیا ہے، یا کی طرف نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ یا کی کیوں قید لگائی؟ کیونکہ اگر یا کی طرف مضاف ہوگا تو تینوں حالتوں میں ابی رہے گا. یعنی یہاں سیٹ کریں جا ابی، رأیتو ابی، مررتو بھی ابی. تو وہاں جب یا کی طرف مضاف کر دیں گے تو تینوں حالتوں میں وہ یا کی طرف ہی مضاف ہوگا. اس کا اعراب یہ والا نہیں ہوگا، واو کے ساتھ، الف کے ساتھ اور یا کے ساتھ، یہ اعراب نہیں ہوگا. تو دوسری شرط یا دوسری قید کیا لگا دی کہ یا متکلم کے علاوہ کسی بھی اسم کی طرف مضاف ہو. ٹھیک. تیسری قید کیا ہے کہ مکبرہ ہو، یعنی تصغیر کے صیغے نہ ہوں. تصغیر کے صیغے ہم نے پڑھا ہے نا، فعیل کے وزن پر ہم کسی بھی اسم کو لے آئیں تو وہ بن جاتا ہے تصغیر کا صیغہ، اور اس میں چھوٹے کا معنی آ جاتا ہے. جیسے ابن کو اگر ہم تصغیر کا صیغہ بنائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ ابین. ابین. تو جب ہم تصغیر کا صیغہ لائیں گے تو بھی اعراب چینج ہو جائیں گے. حالت رفعی ابین، حالت نصبی ابین، اور حالت جری آ جائے گی ابین. ٹھیک. یہاں پر بھی اعراب کیا ہو جائیں گے؟ اعراب بالحرکت آ جائے گا، کسرہ کے ساتھ، فتح کے ساتھ، ضمہ کے ساتھ. تو اس لیے تصغیر کی قید لگا دی کہ تصغیر کے صیغے نہ ہوں بلکہ اسماء ستہ مکبرہ ہوں. مکبرہ ہوں، مصغرہ یا تصغیر کے صیغے نہ ہوں، کیونکہ تصغیر کی صورت میں اعراب یہ والا ہو جائے گا. اور آخری قید کیا لگا دی کہ مضاف ہو کر استعمال ہو. ہم نے یہاں مضاف کیا نا، ابو مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ. کیونکہ اگر یہ مضاف نہیں ہوں گے، صرف تنہا استعمال ہو رہے ہوں گے تو بھی ان کا اعراب کیا ہوگا؟ جاء ابن، رأیتو ابن، اور مررتو بھی ابن. یہاں پہ بھی اعراب بالحرکت آ گیا، کسرہ کے ساتھ، فتح کے ساتھ اور ضمہ کے ساتھ. ٹھیک. کیا چیز ثابت ہوئی کہ جب ہم نے یہ والے اعراب دینے ہیں حالت رفعی واو کے ساتھ، حالت نصبی الف کے ساتھ، حالت جری یا کے ساتھ، تو یہ چار قیدیں ہم نے دیکھنی ہیں کہ یہ چار صورتیں نہ ہوں. کیونکہ اگر یہ صورتیں ہوں گی تو اعراب الگ ہوگا، چینج ہوگا، اور جب یہ صورتیں نہیں ہوں گی تو یہ والا اعراب ہوگا. امید ہے سمجھ آیا ہوگا. پھر بھی اگر کوئی سوال ہو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. مزید اقسام کے ساتھ نیکسٹ پارٹ میں حاضر ہوں گے، کیونکہ یہ ویسے ہی بہت طویل ہو گیا ہے. آگے ہم تثنیہ شروع کریں گے اس میں. السلام علیکم.